بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی جو برکتیں اور قرآن کریم کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں ان کا تذکرہ بہت مختصر الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے قرآن کریم کو اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس قرآن کریم کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کیے، حضور کی ثناخوانی فرمائی، حضور کی نعت فرمائی، تعریف کی۔ کبھی فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کبھی ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، کبھی فرمایا لم نشرح لک صدرک، کبھی اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یعنی آپ اندازہ کریں تو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم پڑھتے جائیں گے، آپ یوں محسوس کرتے جائیں گے کہ ہم قرآن اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور نبی رسول اللہ کی نعت کی محبت کی حلاوت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور شاندار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور معجزہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن کریم کے اندر وضاحت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا بنا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے مومنین کے لیے، اور جو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہیں، جو قرآن کی شفاعت کے منکر ہیں، قرآن کی شفا کے منکر ہیں، شفاعت کے منکر ہیں، ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی نعت کے دشمن ہیں، جو نعت نہیں پڑھتے، جو نعت نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم سے کسی طریقے سے بھی بغض، نہ قرآن کی تلاوت سے بغض جائز ہے، نہ قرآن کے معنی سے بغض جائز ہے۔ جو بھی اس طرح معنی تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے، حضور کی شان گھٹانے میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کو یہ قرآن بالکل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، یہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وجبت، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجبت کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے یا رسول اللہ واجبت کا معنی میں نہیں سمجھا، کیا آپ نے ارشاد فرمایا اور کیوں فرمایا وجبت؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بتایا یہ ہے کہ یہ شخص جو سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اس کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کریم دیتا کیا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں تو جنت کے دروازے کھولنے، سورہ فاتحہ کا مطلب ہی کھولنے والی، کیا؟ جنت کے دروازے کھولنے والی، بیماری کے تمام راستے جانے کے لیے کھولنے والی، اور شفا کے دروازے کھولنے والی۔ میرے بھائیوں الحمدللہ، اور میرے تمام ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ میری گزارش ہے کہ آپ قرآن سے محبت رکھیں، قرآن سے پیار رکھیں، لیکن منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جملے اب میرے ذہن میں رکھ لیجئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے، پورا مہینہ آپ تلاوت کریں، ہر روز تلاوت کریں، قرآن سے محبت کریں۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کریم سے پیار کرتے کرتے آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم سے صرف لفظ میں پیار ہو، حقیقتاً نہ ہو۔ بس ایک اور بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس مالک کی کہ جس نے آپ کو یہ شان نبوت عطا کی ہے، یعنی اگر یہ ساری کی سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درختوں کی قلمیں بن جائیں، اور سارے کے سارے جتنے انسان اور جن ہیں یہ لکھ کر تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن جو فاتحہ شریف کی عظمت اور شان ہے پھر بھی مکمل نہیں لکھ سکیں گے۔ اب یہ اس کی بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ شریف ہے
تو اب آپ خود اندازہ کر لیجیے. اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھوں تو 70 اونٹ ختم ہو جائیں. اس کی تفسیر کے جو اوراق ہیں یا اس کی تفسیر کے جتنے بھی وہ نشان ہیں وہ نہ اٹھا سکیں. اور پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر زیادہ، اس کی شان اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے لو کیجئے. آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن حفظ کرنے والا اگر قرآن پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو اللہ تعالیٰ حشر والے دن اس کو یہ اذن دے گا کہ جا اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو 10 رشتہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو تو جنت میں لے جا. اب آپ اندازہ کریں قرآن کیا دیتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن حشر والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سفارش کریں گے. دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، اور یہ روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے تیرے لیے مجھے یہ رکھا تھا اور رکھتا تھا اور میری عزت کرتا تھا، یا اللہ اس کی شفاعت کر. اللہ تعالیٰ رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو بات میں اتنی مختصر سی کرنا چاہتا تھا اور کر دی ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، قرآن کریم سے پیار کرو. صرف رمضان المبارک میں نہیں، جب رمضان المبارک گزر جائے پھر بھی قرآن کریم سے محبت اور پیار کرو. لیکن قرآن کریم کو پڑھنے میں یہ غلطی نہ کرنا کہ کسی بدعقیدہ سے پڑھیں، کسی ایسے شخص سے پڑھیں جو ختم نبوت کا منکر ہو، جو رسول اللہ کی عظمت کا منکر ہو، جو رسول اللہ کی عزت کا منکر ہو، جو رسول اللہ کی پیار اور محبت کے درس دینے کی بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو. ایسے شخص سے نہ قرآن سننا جائز ہے، نہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے. قرآن اگر پڑھنا ہے تو ایسے جس طرح کے قرآن نے خود ہی بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ بیٹھو گے اور ان کے راستے پر چلو گے اور ان سے سیکھو گے تو خود بھی برباد، وہ تو برباد ہیں، تم بھی ان کی وجہ سے برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اولیاء سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی اصل حقیقت اور روح جاننے والے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہی سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.